ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 13۔ زنین اب جہاز میں بیٹھ گیا تھا۔ جیسے جیسے جہاز ٹیک آف کر رہا تھا اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ میں اس گھر میں کیسے خوشی خوشی چلا جاؤں جہاں اب میری ماں نہیں ہے۔ کچھ ماہ پہلے جب میں اسی طرح جہاز میں بیٹھا تھا تو مجھے انتظار تھا کہ کب میں گھر پہنچوں گا اور آپ سے بات کروں۔ آج بھی میں جہاز میں ہوں، گھر جا رہا ہوں اور میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں آپ سے مانگنا چاہتا تھا وہ بھی مجھ سے چھن گیا اور آپ بھی مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، دل ہی دل میں عائشہ شاہ سے ہم کلام تھا۔ ایک دن بعد اورحان صبح سے ہی لال حویلی میں موجود تھا۔ وہ زنین کا کمرہ سیٹ کروا رہا تھا۔ ہر چیز اسی کے حساب سے سیٹ کرتا۔ وہ آج بے حد خوش تھا۔ کمرہ جب پوری طرح سے سیٹ ہو گیا تو وہ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے زاویار کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ زنین کو پک کرنے جائے گا۔ بس اب وہ کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ فریش پھولوں سے بھرا گلدان ہاتھ میں لیے حریم، جو جلدی میں کمرے کے اندر آ رہی تھی، کمرے سے نکلتے اورحان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ کانچ کا گلدان تو اس نے مضبوطی سے پکڑ کر بچا لیا تھا، جبکہ گلدان میں موجود پانی سارا کا سارا اورحان کے کپڑوں پر تھا اور پھول تو دونوں کے ہی اوپر تھے۔ کچھ پیروں میں مسل گئے تھے، کچھ ابھی سلامت تھے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ اورحان نے ایک دم اپنے اوپر گرے پانی کو دیکھ کر کہا۔ زنین کے امریکہ جانے کے بعد اورحان ہی تھا جو روزانہ حریم کو اپنے ساتھ یونیورسٹی لے کر جاتا، اس کا وہاں بھی دھیان رکھتا۔ اس کا رویہ حریم سے کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن ابھی اسے دیر ہو رہی تھی۔ زاویار اس کا گاڑی میں ویٹ کر رہا تھا۔ وہ زنین سے ملنے کے لیے بے چین تھا اور اب اس کے کپڑے کہیں جانے کے لائق نہیں رہے تھے۔ تبھی وہ طیش میں آ گیا۔ دیکھ کر چلنا شاید صرف مجھ پر ہی لازم نہیں تھا۔ حریم خود کو سنبھال کر گرے ہوئے پھول سمیٹتے ہوئے بولی۔ سارے کپڑے خراب ہو گئے میرے، اب کیسے چینج کروں؟ بھائی جان ویٹ کر رہے ہیں، کپڑے چینج کرتے کرتے دیر ہو جائے گی۔ میں بھی کہاں ماتھا ماری کر رہا ہوں۔ اورحان غصے میں بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے کیا کیا؟ خود دیکھو نہیں اور سارا الزام سامنے والے پر ڈال دو۔ مانتی ہوں میری غلطی تھی، لیکن برابر کی غلطی تو ان کی بھی تھی۔ میرے بھی تو کپڑے خراب ہوئے ہیں، پھول سارے خراب ہو گئے۔ حریم روحانسی ہوتے ہوئے دل ہی دل میں پھول سمیٹ کر گلدان میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ذرا تمیز نہیں ہے کہ لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ سارا موڈ آف کر دیا۔ اتنا خوش تھی میں۔ حریم افسردہ ہوتی زنین کی سائڈ ٹیبل پر گلدان رکھتے ہوئے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ بھائی جان آپ چلے جائیں، میں گھر پر ہی مل لوں گا زنین سے۔ وائٹ کلر کی پلین شرٹ پر براؤن دبے لیے وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ زاویہ نے اس کی شرٹ نہیں دیکھی تھی، تبھی ناسمجھی سے کہنے لگا۔ میری شرٹ پر گندا پانی گر گیا ہے، اب چینج کرنے میں وقت لگے گا، آپ جائیں ورنہ دیر ہو جائے گی۔ اتنے دن بعد وہ آ رہا ہے، اسے انتظار مت کروائیں۔ اورحان یہ کہہ کر سفید حویلی کی جانب بڑھ گیا، البتہ اسے حریم پر ابھی بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ جبکہ اس کے جاتے ہی زاویار نے بھی گاڑی زناٹے سے روڈ کی جانب بڑھا دی۔ زاویار ایئرپورٹ پر پہنچ گیا تھا۔ باقی سب گھر پر ہی ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آنیہ تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی، اس میں زنین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ باقی سب بھی اس بات سے پریشان تھے کہ زنین گھر آتے ہی اپنی امی کے بارے میں پوچھے گا تو وہ سب اسے کیسے بتائیں گے۔ لیکن فی الحال خوشی کا جذبہ ہر پریشان کن خیال پر بھاری تھا۔ زنین موت کے منہ سے نکل کر آج کئی ماہ بعد گھر جو آ رہا تھا۔ آج امی زندہ ہوتی تو تمہیں یوں دیکھ کر کتنی خوش ہوتی۔ تم سے چھپانا میری مجبوری تھی بھائی، امید کرتا ہوں تم سمجھو گے۔ زاویار زنین کا انتظار کرتے ہوئے وہی پلر سے ٹیک لگائے اس سے دل ہی دل میں ہم کلام تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ جس بات کو بتانے کے لیے وہ اتنا پریشان ہے، زنین وہ بات بہت پہلے سے جانتا ہے۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے چل کر آتے زنین پر پڑی۔ چھوٹے بھائی کو یوں اپنے پیروں پر چلتا آتے دیکھ زاویار کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اپنے بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ زنین کی جانب بڑھا اور فوراً اسے گلے لگا لیا۔ زنین بھی زاویار کو دیکھ کر جذباتی ہونے لگا تھا۔ دونوں بھائیوں کو یوں ایک دوسرے سے ملتے دیکھ آس پاس کے لوگ بھی ٹھہر کر دیکھنے لگے۔ وہ دونوں ہی بنا آواز کے بس آنسو بہا رہے تھے۔ ان آنسوؤں میں بلا کا درد چھپا تھا، تکلیف تھی، بے بسی تھی اور سب سے بڑھ کر اپنوں سے دوری تھی۔ آ گیا میرا شیر، میرا بہادر،
بہت تنگ کیا تم نے اپنے بھائی کو، آئندہ ایسا مت کرنا۔ زاویہ نے زنین کو خود سے الگ کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لے کر کہا اور واپس سے اسے گلے لگا لیا۔ میرے ہاتھ میں ہوتا نا تو ایسا کبھی نہ ہونے دیتا بھائی جان۔ زنین رو رہا تھا، وہ دل کا ہلکا تھا یا شاید اس کا دل کمزور ہو گیا تھا۔ جسمانی گھاؤ ایک طرف، اس رات کا منظر ایک طرف، اور اپنوں کی جدائی ایک طرف۔ اس نے بہت سا غم اپنے سینے میں دفن کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو روک نہیں پا رہا تھا اور اب باقاعدہ رونے لگا تھا، بالکل بچوں کی طرح کہ ایک ایک بندہ جو انہیں دیکھ رہا تھا اس کی آنکھ نم ہونے لگی تھی۔ بس میرے بھائی، بس ایسے نہیں روتے، تم تو میرے شیر ہو، تم نے اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا، تم واپس میرے سامنے کھڑے ہو۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، میرا بھائی آ گیا، میرا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ زاویہ نے زنین کے کندھے پر ہاتھ ڈال کر ایک ہاتھ سے اس کی ٹرالی پکڑی اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی جیسے ہی روڈ پر آئی، زنین ایک دم سیدھا ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمت جمع کر رہا ہو۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ زاویہ نے اس کی بے چینی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ بھائی پہلے امی کے پاس چلو، زنین کے گلے سے بھرائی ہوئی آواز نکلی۔ زاویہ نے ایک دم گاڑی کو بریک لگایا، وہ حیرت سے زنین کو دیکھنے لگا۔ گھر ہی چل رہے ہیں بھائی؟ زاویہ زنین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن امی تو گھر پر نہیں ہے نا، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ زنین اب اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے گھر چلو پھر بات کرتے ہیں، کچھ ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ زاویہ نظریں چراتے ہوئے بول کر گاڑی پھر سے سٹارٹ کرنے لگا۔ نہیں بھائی جان، مجھے امی کے پاس جانا ہے، 6 ماہ پہلے مجھے گھر آتے ہی ان سے بات کرنی تھی، انہوں نے کہا تھا میں آ جاؤں گا تو وہ میری بات سنیں گی، مجھے ان کے پاس لے چلے بھائی جان پلیز۔ زنین کی آنکھ کے آنسو بغاوت پر اتر آئے تھے، وہ جتنا ان کو روکنا چاہ رہا تھا وہ بہے جا رہے تھے۔ زاویہ سمجھ گیا تھا کہ جو بات وہ زنین کو بتانے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہے وہ بات زنین پہلے سے جانتا ہے۔ زاویہ نے زنین کی جانب ایک نظر ڈالی اور گاڑی کو گھما لیا، اس جانب جہاں اس کی امی ابدی نیند سو رہی تھی۔ قبرستان کے دروازے پر آ کر زاویہ نے گاڑی روک دی۔ جاؤ میں آتا ہوں، زنین زاویہ کے کہتے ہی گاڑی سے نکل گیا۔ قبرستان پر نظر ڈالتے ہی اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ ماں کا چلے جانا اور بات تھی، لیکن حقیقت کو یوں آنکھوں سے دیکھنا اور بات۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، گھر پر انتظار کر رہی ہیں۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ جو چلا جاتا ہے وہ آخر کہاں واپس آتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ آپس میں ہی الجھے ہوئے تھے۔ اس کے لب بالکل خشک تھے، چہرہ اس طرح مرجھا گیا تھا جیسے وہ ٹھیک ہوا ہی نہ ہو۔ شکستہ قدم اٹھاتے وہ اندر داخل ہو گیا۔ ایک نظر اس نے پورے قبرستان پر ڈالی۔ ایک پل کو دل لرز اٹھا، کتنے لوگ اپنوں سے دور ہوئے وہاں سوئے تھے، سکون میں تھے یا نہیں وہ تو غیب کی بات تھی، لیکن دنیا کے مکر و فریب سے تو آزاد تھے، شیطان کے چنگل سے آزاد تھے۔ اب انہیں شیطان اور نہیں بہکا سکتا تھا۔ نہ جانے کب سے سو رہے تھے اور کب تک سوتے رہیں گے، لیکن کتنے لوگ انجان تھے، کتنے جاننے والے، لیکن ان سب میں ایک اس کی ماں تھی، وہ ماں جس نے ہر سختی، ہر مشکل کو خود پر لے کر ان تینوں کی تنہا پرورش کی تھی۔ زنین کو جاتا دیکھ زاویہ پھر سے 6 مہینے پرانے وقت میں پہنچ گیا تھا۔ اسے لگا کہ امی جیسے آج ہی گئی ہوں۔ امی کی کمی اس کے دل میں کسی کیل کی مانند چبھ رہی تھی۔ پھر بھی وہ ہمت کر کے گاڑی سے باہر آیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا زنین کے عین پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زنین نے مڑ کر اس کی جانب سوالیہ نظریں لیے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ امی کہاں ہیں۔ جواب میں زاویہ نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اس میں ہمت نہیں تھی زنین کو ٹوٹتا ہوا دیکھنے کی، وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ سب کو سنبھالنے والا آج پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ زنین نے کچھ نہیں کہا اور سیدھا جا کر امی کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ پل خاموشی سے اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر اپنی ماں کے لیے دعا کی۔ امی آپ بے فکر رہیں، میں اب آپ کو تنگ نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے، آپ کے آخری وقت میں آپ کو میری ہی فکر تھی، دیکھیں میں ٹھیک ہوں، مجھے یقین ہے آپ وہاں سکون سے ہوں گی۔ اتنی اچھی ماں، اتنی اچھی بیوی اور اتنی اچھی عورت جو نیک تھی، وہ پرسکون کیوں نہ ہوگی۔ امی مجھے درد ہو رہا ہے یہاں، اس نے اپنے دل پر انگلی رکھی، لیکن میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا،
آپ بس اپنے زنین کو بھولیے گا مت۔ مجھے آپ خواب میں آ کر کیوں نہیں ملتی؟ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ امی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زنین اپنی ماں کی قبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آنکھ سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ کمال مہارت سے خود کو ٹوٹنے سے بچا رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھا اور اپنی امی کو اللہ حافظ کہا اور پھر آنے کا وعدہ کر کے زاویار کی جانب بڑھ گیا۔ زاویار حیرت سے زنین کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زنین کو سنبھالنا مشکل ہوگا، لیکن یوں زنین کا خود کو قابو رکھنا اسے شوق کی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ زنین سیدھا آ کر زاویار کے گلے لگ گیا۔ بہت کچھ برداشت کیا آپ نے بھائی، سب میری وجہ سے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، اب آپ کا بھائی آ گیا ہے۔ تمہیں کب؟ زاویار کے منہ سے بس اتنا نکلا۔ بہت پہلے، زنین نے یہ کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سکندر نے بتایا؟ سکندر نے بتایا؟ زاویار نے پوچھا۔ نہیں، آپ نے، زنین نے گاڑی کے پاس پہنچ کر زاویار کی جانب مڑ کر کہا۔ زاویار نے کچھ نہیں کہا، بس آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھتا رہا۔ میں ہاسپٹل میں بعض اوقات جاگ جایا کرتا تھا، لیکن اپنے جسم کو حرکت نہیں دے پاتا تھا۔ آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ دکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں نے بہت بار جب آپ مجھ سے بات کر رہے ہوتے تھے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی، لیکن میں بے بس تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میں باتیں سنتا تھا، لیکن جب بے ہوش ہو جاتا تو کچھ سنائی نہ دیتا۔ ایک روز میں جاگ رہا تھا، تب میں نے آپ کو روحان بھائی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ تب میں بہت رویا تھا بھائی، بہت زیادہ، لیکن حرکت کوئی نہیں تھی۔ میں قید میں تھا اپنے جسم کی۔ بہت لمبی سزا تھی، بہت سخت۔ میں کئی دن روتا رہا، میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ پھر جب مجھے امریکہ میں مکمل ہوش آیا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی کیا ہے اور آزادی کیا۔ میں کچھ دن تو زندگی کو محسوس کرتا رہا، پھر مجھے امی یاد آئی اور پھر آپ کے منہ سے نکلی بات۔ اندھیروں نے پھر مجھے آ گھیرا تھا، لیکن یہ اندھیرے مجھے خود سمیٹنے تھے، اسی لیے میں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ میں یہ خود سے کرنا چاہتا تھا، جیتنا چاہتا تھا۔ میں جیت گیا، لیکن امی نہیں ہے مجھے یوں دیکھنے کے لیے۔ میری ماں میری وجہ سے تکلیف میں تھی، یہ بات مجھے افسردہ کرتی ہے۔ بس میں اس خلش کو دور نہیں کر پا رہا بھائی۔ میرا بہادر بھائی اتنا سب کچھ اکیلے برداشت کرتا رہا۔ ایک آواز لگاتے میں دوڑا چلا آتا۔ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا تھا تمہیں کچھ بتانے کے لیے۔ مجھے خبر ہوتی کہ تمہیں معلوم ہے تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ خود اکیلے کیوں یہ سب برداشت کیا؟ زاویار نے زنین کی جانب نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لیے نہیں بولا کچھ، میں آپ سب کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی سب میری وجہ سے اتنا پریشان ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ آپ میری تکلیف سن کر فوراً میرے پاس آ جائیں گے۔ آپ نے پہلے ہی میرا بہت خیال رکھا ہے، میں اور کیسے آپ کو پریشان کرتا؟ زنین کی نظریں اب دور اپنی ماں کی قبر پر تھی۔ پریشان؟ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میری جان بستی ہے تم میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں پریشان ہو جاؤں گا؟ آئندہ ایسے مت سوچنا، سمجھے؟ خوشی سے زیادہ غم اور دکھوں میں اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں خود کو اکیلا کر لینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ اللہ کرے آج کے بعد تمہیں کوئی غم نہ ملے، لیکن اگر کبھی کوئی بات ہو تو تم بنا جھجکے اپنے بھائی کو بتاؤ گے؟ ہاں، اگر میں مر جاؤں تو تمہیں اجازت ہے۔ زاویار سختی سے کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی اور اب وہ پھر سے رونا نہیں چاہتا تھا، جبکہ زنین نے آخری بار قبرستان کی جانب دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے پورے راستے کوئی بات نہیں کی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی زنین کو عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ کچھ ماہ پہلے بھی وہ اسی راستے سے اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ اس وقت ہر جانب اندھیرا بکھرا ہوا تھا اور آج روشنی ہی روشنی تھی۔ پوری سڑک ہمیشہ کی طرح سنسان تھی۔ اکا دکا لوگ ہی وہاں موجود تھے جو کہ کسی کام کے تحت وہاں سے گزر رہے تھے۔ تبھی ان کی گاڑی جنگل کے پاس سے گزری۔ زنین جنگل کی جانب بنا پلک جھپکائے دیکھنے لگا۔ اس کی رگیں تن گئی تھی، اسے طیش آنے لگا تھا۔ اس کے تمام نقصانات کا ذمہ دار اسی جنگل میں تھا۔ وہ جس تکلیف سے گزرا تھا وہ سب اسی کی دین تھی، لیکن یہ فی الحال غصہ کرنے اور نکالنے کا وقت نہیں تھا۔ تبھی وہ اپنے غصے کو ضبط کیے بیٹھا رہا۔ تم ٹھیک ہو؟ زنین کو کھویا ہوا دیکھ کر زاویار نے سوال کیا۔ زنین نے کچھ نہیں کہا،
بس ہلکی سی گردن ہلائی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نظریں ابھی بھی جنگل پر ہی تھی۔ بلاخر وہ گھر پہنچ گئے۔ ایک نظر گھر کو دیکھ کر زنین نے مڑ کر سفید حویلی کی جانب دیکھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں زنین کا اس سے سامنا ہوا تھا۔ ایک ایک یاد اس کے ذہن میں تازہ ہونے لگی۔ اس کا چہرہ بھی زنین کی نظروں کے سامنے آنے لگا۔ یہ وہ چہرہ تھا جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ایک سرد آہ بھر کر اس نے اپنا رخ لال حویلی کی جانب کر لیا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سب نے زنین کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ ظفر شاہ نے اس کا صدقہ دیا۔ کوثر شاہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جو بھی تھا وہ زنین سے محبت تو کرتی تھی، بس شاید انہیں زنین آنیہ کے لیے پسند نہیں تھا۔ سب زنین سے آ کر مل لیے تھے، اور اورحان تو اس کے پاس ہی تھا جب سے زنین آیا تھا، لیکن حریم جب سے زنین آیا تھا ایک بار بھی اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے حریم کو ڈھونڈنے لگا۔ کیا ہوا؟ کوثر شاہ نے زنین کو بے چین پا کر پوچھا۔ حریم کہاں ہے چچی؟ زنین نے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہے اپنے، 2 بار بلوایا ہے لیکن باہر نہیں آ رہی۔ کوثر شاہ جو پہلے سمجھی تھی کہ زنین شاید آنیہ کو ڈھونڈ رہا ہے، حریم کا نام سن کر سکون میں آ کر کہنے لگی، میں 1 منٹ آتا ہوں۔ یہ کہہ کر زنین اٹھا اور سیدھا حریم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے ہلکے سے دستک دی۔ آ رہی ہوں نیچے، بس 1 منٹ۔ اندر سے حریم کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ حریم؟ زنین نے آواز لگائی۔ حریم جو کہ اندر رو رہی تھی، بھائی کی آواز سنتے ہی فوراً دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ مجھ سے ناراض ہے میری گڑیا؟ زنین نے بہت پیار سے کہا۔ حریم نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس وہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اس طرح روتا دیکھ زنین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بس گڑیا بس، چشمہ کہاں ہے تمہارا؟ اتنے ماہ بعد بھائی کو دھندلا دیکھنا ہے تمہیں؟ زنین اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ حریم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ ویسے ہی روتی رہی۔ ارے بھائی ہٹو تو، ساری شرٹ گیلی کر دی۔ زنین پھر سے اس کا دھیان ہٹانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حریم کو کیسے چپ کرائے۔ حریم نے اس کے جواب میں اس بار بھی کچھ نہیں کہا۔ بیٹھنے ہی دو، اب یہ بھی بیماری سے اٹھ کر آیا ہوں، زنین نے حریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ حریم نے ہلکی سی سر کو جنبش دی اور کمرے کے اندر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زنین بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بہت یاد کیا تم نے؟ زنین نے اس کی جانب ہلکا سا جھک کر سوال کیا۔ حریم نے اس کا جواب میں ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا۔ مجھ سے ناراض ہو؟ زنین نے پوچھا۔ حریم نے اپنی ناک صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ یونیورسٹی جاتی ہو؟ زنین نے اس بار بات بدلی۔ آپ آئندہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے گا بھائی، میں اکیلی ہو گئی تھی، بہت اکیلی، ماما بھی چلی گئی۔ حریم نے خود کو سنبھال کر زنین کی کہی گئی بات کا جواب دیے بنا بات کا آغاز کیا۔ میری گڑیا، میں جانتا ہوں تم نے مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن تم سب کے ساتھ تو تھی۔ تمہارا یہ بھائی تو اصل تنہائی کو ہرا کر تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ چلو اٹھو، نیچے چلو۔ بس بہت ہو گیا رونا دھونا، اب مجھے تم روتی ہوئی نہ دکھو۔ جو ہونا تھا ہو گیا، وقت تھا گزر گیا، اب ہم 3 ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے، اور تمہیں اس کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ چلو آ جاؤ، میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر زنین اٹھا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل گیا۔ زنین حریم کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ سائیڈ میں بنے کمرے کے بند دروازے پر اس کی نظر کچھ پل کے لیے ٹھہر گئی۔ ابھی وہ کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھل گیا اور آنیہ پانی کا خالی جگ لیے باہر آئی۔ زنین پر نظر پڑتے ہی اس نے لمحے بھر کو زنین کو دیکھا اور نظریں نیچی کر کے زنین کے برابر سے گزرنے لگی۔ السلام علیکم، زنین نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ آنیہ نے ہلکی سی سر کو جنبش دے کر سلام کا جواب دیا۔ وہ زنین کو نظر انداز کر رہی تھی، یہی ایک صورت تھی کہ وہ خود پر قابو رکھ پاتی، ورنہ درد تو اتنا تھا کہ برداشت تک کرنا مشکل تھا۔ مدتوں کے بعد وہ ملے بھی تو کچھ اس طرح، ہم نظر اٹھا کر تڑپ اٹھے اور وہ نظر جھکا کر چلے گئے۔ زنین نے شیر کہا اور سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ آنیہ کا دل اس نے اپنے شیر سے چور چور کر دیا تھا۔ آنیہ نے فوراً ہی خود کو سنبھالا، کیونکہ اب وہ اس کی نہیں تھی، وہ کسی اور کی امانت تھی۔ اس کی سوچ، اس کے الفاظ، اس کا دل،
یہاں تک کہ اس کے آنسو سب اس کے شوہر کی امانت تھی، اور آنیا کم سے کم امانت میں خیانت کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ رات ہو گئی تھی اور اب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ زنین بھی تھکا ہوا تھا، تبھی جلدی سونے چلا گیا۔ بات سنو، جاگ رہی ہو؟ ظفر شاہ نے کوثر شاہ سے کہا۔ بولے۔ کوثر شاہ نے اپنی آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ زنین آ گیا ہے، اب ماحول پہلے سے بہتر ہے، تو کیوں نہ فرحان چچا اور اویس سے بات کر کے بچوں کی شادی کی نئی تاریخ رکھ لے؟ ظفر شاہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہاں میں بھی سوچ رہی تھی، لیکن دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا ہے، کہیں پھر ہم کسی اپنے کو نہ کھو دیں۔ کوثر شاہ کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ تم ایسا مت سوچو، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ کسی حادثے یا موت کو وجوہات سے جوڑنا شرک ہے۔ کہ تم نہیں جانتی کہ اللہ کے چاہے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا؟ ظفر شاہ کوثر شاہ پر برہم ہوئے۔ جانتی ہوں، لیکن کوثر شاہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ ظفر شاہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ جانتی ہو تو کیسے یہ سب کہہ سکتی ہو؟ بھابھی کی موت کا وقت وہی مقرر تھا، بس بہت پہلے سے یہ اللہ نے چاہا تھا۔ اگر اس دن آنیا کا نکاح نہ بھی ہوتا تو ان کو اسی دن جانا تھا۔ زنین بیٹے کے مقدر میں یہ حادثہ لکھا تھا، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، آگے بھی جو ہوگا وہی ہوگا، آگے بھی جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ لیکن قتل بھی تو ہوتے ہیں، اسی طرح دوسری مخلوق بھی ہیں اور وہ وار کرتے ہیں۔ کوثر شاہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں تو ان کا انصاف اللہ کرے گا نا، لیکن ایک بات مومن کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی چاہ کر بھی نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان۔ دیکھو، اللہ نے زنین کی زندگی لکھی تھی تو کوئی حادثہ بھی اسے ختم نہ کر سکا۔ وہ اللہ اپنی ذات کے معجزات دکھاتا رہتا ہے، لیکن بندہ ہے کہ ناشکری اور شرک سے باز نہیں آتا۔ جنگل میں کچھ ہوگا میں مانتا ہوں، لیکن جب تک اللہ نے اس کا ساتھ، ہمارا ساتھ لکھا ہے، وہ رہے گا۔ اللہ سے اچھے کی امید، اچھے کے لیے دعا کرو اور یہ سب باتیں مت سوچو۔ مشکل میں اللہ ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، دیکھنا ہماری بھی کرے گا۔ لیکن اگر کسی اور کی موت لکھی ہے تو وہ تو ہو کر رہے گی، چاہے شادی ہو یا نہ ہو۔ ظفر شاہ اب بنا تاثر دیے سمجھا رہے تھے۔ اللہ نہ کرے کہ اب کوئی ہمیں چھوڑ کر جائے، اللہ نہ کرے۔ یہ کہہ کر کوثر شاہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کیسے سمجھاؤں اسے؟ ظفر شاہ بھی ایک افسوس بھری نظر کوثر شاہ پر ڈال کر واپس آنکھیں بند کر گئے، جبکہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا وہ کالا سایہ کافی دیر تک ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ اگلی صبح لال حویلی میں ہر سو رونق بکھیری ہوئی تھی۔ آج سب نے ایک ساتھ ناشتہ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کی ہر کرسی پر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ گھر کی لڑکیاں اور عورتیں جو عام طور پر سب کے لیے ناشتہ بنانے اور لگانے میں مصروف ہوتی تھی، وہ بھی کرسیوں پر موجود تھی۔ پوری میز طرح طرح کے سامان سے بھری ہوئی تھی۔ سبھی کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، سوائے ایک آنیا کے چہرے کے، جس پر نہ خوشی کا کوئی تاثر تھا نہ ہی غم کا۔ وہ بس خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ زرین زاویار کے بالکل برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کی دوسری جانب فرقان شاہ تھے۔ اسی طرح کرسی کی سامنے کی کرسیوں پر ظفر شاہ اور کوثر شاہ تھے۔ حریم اور آنیا ایک ساتھ زنین کی لائن میں ہی کونے پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ روحان آنیا کی سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تم سب کو یوں اکٹھا دیکھ کر مجھ بوڑھے کو جو خوشی نصیب ہوئی ہے، میں اس کا تم سب کو کیسے بتاؤں؟ اللہ سے میری دعا ہے کہ کبھی کوئی غم دکھ تم لوگوں کی زندگی میں نہ آئے، اور ہمیشہ تم سب یوں ہی ہنستے مسکراتے رہو، آمین۔ فرقان شاہ سب کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ آمین، سب نے ان کی دعا کے جواب میں ایک آواز ہو کر کہا۔ بابا، میں آج سفید حویلی جانے کا سوچ رہا ہوں، شادی کی تاریخ کے لیے۔ ظفر شاہ نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بس اب اور دیر نہ کرو، اللہ کرے سب اچھے سے ہو جائے۔ فرقان شاہ کے لہجے میں کہیں کہیں ڈر موجود تھا۔ روحان اور زاویار، تم لوگ بھی شام کو جلدی آ جانا، تم دونوں بھی ساتھ چلنا۔ ظفر شاہ نے ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ ہو آئیں۔
زاویہ نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی، تبھی جلدی جلدی ناشتہ کر رہا تھا۔ بیٹا، رشتے ضرورت کے تحت تھوڑی نبھائے جاتے ہیں، کوئی کام بلا ضرورت بھی کر لینی چاہیے، ظفر شاہ نے اپنے مخصوص باروب انداز میں کہا۔ چلے ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں، میں آ جاؤں گا شام تک۔ زاویہ یہ کہہ کر گود میں پڑے نیپکن سے منہ صاف کیا اور سب کو اللہ حافظ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ کوثر شاہ نے بڑے پیار سے زنین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی اس محبت بھرے لہجے میں کی گئی زنین سے بات سن کر آنیہ اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں چچی، بس سر میں درد ہے، شاید سفر کی تھکن کی وجہ سے۔ زنین چائے کا کپ سے ایک سپ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہاں، آرام کر لو جا کر، آسان تھوڑی ہے، اتنا لمبا سفر تھا۔ اپنا خوب خیال رکھو۔ کوثر شاہ بہت پیار سے زنین سے بات کر رہی تھی۔ بس جا رہا ہوں، تھوڑا اور سوؤں گا۔ زنین یہ کہہ کر اٹھا اور آنیہ پر بنا کوئی نظر ڈالے حریم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اورحان دروازے سے اندر آتے ہوئے حریم کو دیکھ کر بولا، جو اپنے ناشتے میں مکمل طور پر کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں بس جا رہی ہوں۔ اورحان کی آواز سنتے ہی حریم نے جلدی جلدی ناشتہ ختم کیا اور ایک سانس میں چائے پی کر فوراً ہی کمرے کی جانب بھاگی۔ آرام سے، کوثر شاہ اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ چل حریم، جلدی تیار ہو جا، ورنہ یہ کھڑوس انسان تجھے نہیں بخشے گا۔ نیم کے پانی میں کریلے کو بھی رات بھر بھی بھگو دینا، تب بھی ایسی چیز تیار نہیں ہوگی۔ نیم کے پانی میں کریلے کو رات بھر بھی بھگو دینا، تب بھی ایسی کڑوی چیز تیار نہیں ہوگی۔ حریم الماری سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اور بیٹا کیسے ہو؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ فرقان شاہ نے اورحان کی جانب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی دادو، سب ٹھیک ہے، میں زنین سے مل کر آتا ہوں۔ اورحان فرقان شاہ کا جواب دیتے ہوئے سیدھا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ جب سے آنیہ نے اورحان کی آواز سنی تھی، اس نے ایک پل کے لیے بھی اوپر نہیں دیکھا تھا۔ اورحان کی سوالیہ نظریں اسے اپنے وجود پر چبھتی تھیں، وہ چاہ کر بھی نہیں نظر انداز کر پاتی تھی۔ اورحان کے جاتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ امی، مجھے اپنا ڈپارٹمنٹ واپس جانا ہے۔ امی، مجھے اپنے اپارٹمنٹ واپس جانا ہے، آنیہ نے اورحان کے جاتے ہی کوثر شاہ سے کہا۔ کیوں بیٹا؟ کوثر شاہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وجہ آپ جانتی ہیں، آنیہ نے سرد انداز میں کہا اور اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ظفر شاہ اور فرقان شاہ کی نظریں خود پر مرکوز پا کر کوثر شاہ ایک دم گھبرا گئی۔ ارے وہ اس کے شوہر کا گھر ہے نا، شادی کے بعد آخر لڑکیوں کا اپنے مائکے میں دل کہاں لگتا ہے؟ اپنی جھیمپ مٹاتی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے برتنوں کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اورحان نے بنا نوک کیے زنین کے کمرے کا دروازہ ایک دم زور سے کھولا تو اندر کے منظر دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا۔ زنین اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پر رکھے ہوئے تھا، پورا چہرہ اس کا پسینے میں تر تھا، آنکھوں کے گوشے بھی بالکل بھیگے ہوئے تھے۔ لال آنکھوں سے اس نے جب اندر آتے اورحان کو دیکھا تو فوراً ہی اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ زنین؟ اورحان نے اسے پیچھے سے آواز لگائی، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتا اندر سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ اورحان کچھ پل کو تو واش روم کے دروازے کے ساتھ کھڑا رہا، پھر ایک زوردار مکہ دروازے پر مار کر سیدھا زنین کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، اس طرح کہ اس کا منہ واش روم کے دروازے کی جانب تھا۔ آنیہ جو کہ اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی، اورحان کا پہلے زنین کا زور سے نام لینا اور دھڑام سے دروازے پر لگے مکے کی آواز سن کر ایک پل کو چونک کر اندر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زنین منہ دھوئے پہلے سے مختلف چہرہ لیے اس کے سامنے واش روم سے باہر نکلا۔ زنین کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ کچھ دیر پہلے والے زنین سے بالکل مختلف تھی، بس اس کی آنکھیں ابھی بھی لال تھی، بالکل سرخ۔ سچ کہا ہے کسی نے، آنکھیں شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ انسان لاکھ خود کو چھپائے پردوں میں، لیکن آنکھیں اس کے اندر باہر سب کا راز کھول دیتی ہیں۔ امریکہ میں رہ کر عادت ہی ختم ہو گئی تھی یوں کسی کے ایک دم کمرے میں آ جانے کی، بندہ نوک ہی کر لیتا ہے اندر آنے سے پہلے۔ زنین نے ٹاول سے منہ صاف کرتے ہوئے بالکل نارمل انداز میں کہا۔ اور منافقت بھی وہیں سے سیکھی ہے کیا؟ اورحان نے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ اسے منافقت تو نہیں کہتے، زنین نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی۔ آنیہ دروازے کے سائڈ میں ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔
وہ لاکھ اپنی محبت سے، اپنے جذبات سے دستبردار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن زنین کیا سوچتا اور محسوس کرتا ہے یہ وہ کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں جاننا چاہتی تھی۔ چہرے پر کچھ پیٹھ پیچھے چہرے پر کچھ پیٹھ پیچھے کچھ کو آپ کی زبان میں اور کیا کہتے ہیں مسٹر زنین شاہ؟ اورحان کو زنین کا یوں اپنی فیلنگز کو چھپانا غصہ دلا رہا تھا۔ یار کچھ نہیں، ابھی بیماری سے اٹھا ہوں، سر میں درد ہو رہا تھا اور کچھ نہیں، نیند کی وجہ سے آنکھیں لال ہیں اور بس۔ اب اس میں منافقت کہاں سے آ گئی؟ زنین اورحان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے برابر میں بیٹھ کر بولا، ڈولے تو اور اچھے ہو گئے ہیں تمہارے، میرے جانے کے بعد لگتا ہے سارا دھیان باڈی پر ہی دیا ہے۔ زنین نے بات کا رخ دوسری جانب موڑا، تم مذاق کرنا بند کرو گے؟ کم سے کم مجھ سے تو اپنی فیلنگز شیئر کر سکتے ہو، یا اب تم مجھے اپنا دوست ہی نہیں مانتے؟ اورحان زنین کے مذاق سے اور برہم ہوا، یار تم کیا چاہتے ہو، میں روتا رہوں سب کے سامنے، دیوداس بنا گھوموں؟ نہیں یار، زنین یہ نہیں کر سکتا، رسوا کرے گی یہ جو نمی چشم تر میں ہے، رسوا کرے گی یہ جو نمی چشم تر میں ہے، پی جاؤ اشک ابھی بات گھر کی گھر میں ہے۔ زنین نے اپنی بات کے آخر میں شعر کہا، چہرے پر ابھی بھی خوش نما مسکراہٹ تھی۔ جو بھی تھا وہ بندہ بلا کا ضبط رکھتا تھا۔ کہا تھا نا عشق کسی کا سگا نہیں ہے، دور رہ اس سے۔ اورحان نے افسوس بھری نظر زنین پر ڈال کر کہا، یار عشق کہاں سے آ گیا اب؟ عشق کے علاوہ اور بہت کچھ ہوا ہے میری زندگی میں، آنیہ سے مجھے کوئی شکایت نہیں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کوئی تو مجبوری رہی ہوگی، ورنہ ایسی تو وہ بھی نہیں تھی۔ تم نے چہرہ نہیں دیکھا اس کا کتنا مرجھایا ہوا ہے؟ میں تو یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں تو چاہتا ہوں وہ خوش رہے، اب میرے ساتھ رہے یا نہیں اس بات کا میری محبت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنیہ کے دل پر زنین کی باتیں بوجھ بننے لگی تو وہ اپنی آنکھوں کے بھیگے گوشے صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مزید ایک اور لفظ سننا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ حادثہ میرے ذہن میں بار بار کھلبلی مچاتا ہے، امی کی غیر موجودگی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ جانتے ہو ابھی سب کے ساتھ امی کا نہ ہونا مجھے کس تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا، بس یہی بات تھی اور کچھ نہیں۔ باقی رہی آنیہ کی بات تو اللہ کرے وہ اپنی زندگی میں اتنی خوش رہے کہ زنین کون تھا، کیا تھا، یہ بھی بھول جائے۔ زنین یہ کہہ کر اورحان سے الگ ہوتا اپنے بیڈ کے سرہانے کی طرف کھسکا اور تکیے پر لیٹ گیا۔ اللہ کرے میرے دوست کی زندگی میں اب کوئی غم نہ آئے، تم بہت خوش رہو۔ اورحان جذباتی ہونے لگا تھا۔ ارے بھائی اب رونے نہ لگ جانا، اتنی چوڑی جسامت کا مرد لڑکیوں کی طرح روئے، یہ بات غریب کو ہضم نہیں ہوگی۔ زنین پھر سے شرارت کرنے لگا۔ اس بار اس کی بات سن کر اورحان بھی مسکرا دیا۔ چل یار تم آرام کرو، میں یونیورسٹی جا رہا ہوں۔ تم کب تک جاؤ گے؟ اورحان نے کھڑے ہو کر پوچھا۔ یار میرا اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں 1-2 دن میں بات کرتا ہوں یونیورسٹی آ کر، ابھی میں دماغ پر زیادہ زور بھی نہیں دے سکتا، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ زنین کے چہرے پر افسوس اور اداسی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جاؤ پھر کمپلیٹ کر لینا۔ یہ کہہ کر اورحان کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترتا سیدھا گھر سے باہر چلا گیا، جہاں حریم تیار کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اورحان نے ایک بھنوا اٹھا کر حریم کی جانب سرسری سے دیکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حریم بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ بات سنو حریم، اورحان نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے یونیورسٹی کی مین گیٹ سے گاڑی کو اندر لاتے ہوئے کہا۔ حریم جو کہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی ایک دم اپنا نام سماعتوں سے ٹکرانے پر چونک کر پلٹی۔ جی اورحان بھائی، حریم نے بے یقینی سے بولا، کیونکہ وہ بندہ جو کڑوا کریلا چبائے رکھتا تھا آج اتنے نرم انداز میں بات کر رہا تھا۔ زنین کے لیے ایک سرپرائز پارٹی پلان کرنا چاہ رہا ہوں آج رات، تو تم اگر اسے کہیں لے جاؤ کچھ دیر کے لیے، یا پھر اسے مصروف رکھ لو کہ اسے پتہ نہ چل سکے۔ لو آپ کی مشکل تو پہلے سے ہی آسان ہے، آج ہم سب شام میں آپ کے گھر آئیں گے، آپ تبھی سرپرائز پارٹی ارینج کر لیجئے گا۔ حریم نے فوراً ہی اورحان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ چلو یہ تو اچھا بتایا، اب میں اپنے گھر پر ہی کر لیتا ہوں کچھ۔ تھینک یو، یہ کہہ کر اورحان نے ڈپارٹمنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ حریم گاڑی سے باہر نکلی اور اورحان گاڑی کو پارک کرنے چلا گیا۔ اتنے بھی کھڑوس نہیں ہیں ویسے آپ، انسان بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں۔
حریم مسکراتے ہوئے جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اورحان سے کلام کر رہی تھی۔ سنا ہے تمہارا بھائی آ گیا ہے؟ شفق اپنے انداز میں حریم کے روبرو آ کر بولی۔ جی اللہ کا شکر ہے، حریم نے اپنی مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر آج اورحان کے ساتھ ٹنگ کر کیوں آئی ہو؟ ایسا بھی کیا تم نے جو اسے اپنا ڈرائیور ہی رکھ لیا؟ شفق کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ حریم ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ دور رہو اس سے۔ حریم نے جب شفق کی بات کا جواب نہیں دیا تو تھوڑا سا آگے ہو کر حریم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ حریم ابھی بھی شفق کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتیں حریم کو عجیب لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے شفق کو در پھٹے منہ کہہ کر حریم اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 13، جو کہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جلد ہی ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، اور ہاں یہ ناول کافی لمبا ہے، 1300 پیجز ہے، ابھی تو میں 350 پیجز پہ آلموسٹ پہنچی ہوں، تو ابھی تو یہ بہت لمبا ناول ہے، کافی ٹائم لگ جائے گا اس کو۔ میں کوشش کروں گی آج 5 to 6 ایپیسوڈز آپ کو آج دے دوں، میں کوشش کروں گی 5 to 6 روز دے دیا کروں، ٹھیک ہے؟ اب اس سے زیادہ اب نہیں ہو سکتا نا، تو انشاءاللہ جلدی میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ ریڈرز جو ہے نا وہ بہت بے صبری سے اس کی اینڈنگ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو چلیں پھر ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔